اگر آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح زندہ ہوتے تو پاکستان کیسا ہوتا؟ اس بارے حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر آج بانی پاکستان حیات ہوتے تو بانی تحریک انصاف عمران خان جیل میں ہی ہوتے، کیونکہ وہ کسی ایسی جماعت یا لیڈر کا وجود پسند نہ کرتے جو خود کو وطن سے بالاتر سمجھے، جو اپنے کارکنوں کو پاکستانی پاسپورٹ جلانے کی ترغیب دے، جو یوتیوں کو سبزی ہلالی پرچم پیروں تلے روندنے کا حکم دے دے۔ اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں لکھاری عمار مسعود ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد علی جناح بھی ایسے کسی شخص کو کوئی رعایت نہ دیتے جو خان نہیں تو پاکستان نہیں کے نعرے لگوائے، جو 9 مئی 2023 جیسے افسوسناک واقعات کا ماسٹر مائنڈ ہو اور جو معاشرے میں انتشار اور اختلاف کو ہوا دے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو انتشار پھیلانے والوں کے بارے حتمی فیصلے اب تک آ چکے ہوتے۔ جناح کی حکومت انتشاریوں کے سوشل میڈیا بریگیڈ سے خوف نہ کھاتی۔ اگر آج جناح زندہ ہوتے تو ریاست ڈٹ کر اپنے موقف کا دفاع کر رہی ہوتی اور انتشاریوں کا انجام نوشتہ دیوار ہوتا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ عجیب سا گمان ذہن کے دریچوں پر دستک دے رہا ہے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح دنیا کی سب سے بڑی مسلمان ریاست کے رہبر و رہنما آج حیات ہوتے تو یہ ملک کیا ہوتا، اس میں بسنے والوں کی کیا حالت ہوتی، اس خطے کی صورتحال کیا ہوتی اور کیا حال ہوتا۔ خیال کی اس پرواز میں تخیل کا پرندہ جانے کس اور پرواز کر گیا، فیصلہ آپ کیجیے۔ اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو اس ملک میں کس طرح کا نظام حکومت ہونا ہے، اس کا فیصلہ ضرور ہو چکا ہوتا۔ اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہوتا، جمہوریت پنپ چکی ہوتی، عوام کی رائے صائب ہو چکی ہوتی، عوامی نمائندگان کے ادارے مستحکم ہو چکے ہوتے، عوامی نمائندگان 77 برس میں اپنے حقوق اور فرائض سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہوتے، اسمبلی اور پارلیمنٹ عوام کی امیدوں کا مرکز بن چکے ہوتے، عوامی نمائندگان سے عوام ان کی کارکردگی کے بارے میں سرعام سوال کر رہے ہوتے، یوں سینیٹرز اور ارکان اسمبلی عوام کو جواب دہ ہوتے۔ عمار مسعود کے بقول اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو معیشت ترقی کر چکی ہوتی، بیلنس آف پیمنٹ میں توازن آ چکا ہوتا، اسٹاک مارکیٹ آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی، دنیا پاکستانی معیشت کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی، روپے کی قدر ڈالر سے کہیں زیادہ ہوتی، پاکستان قرضوں کے وار تلے دبا نہیں ہوتا، پاکستان اس پوزیشن میں ہوتا کہ غریب ملکوں کی مدد کر رہا ہوتا، اشیاء صرف عوام کی دسترس میں ہوتی، بجلی اور گیس کے بل عوام کے لیے سوہانے روح نہ بنے ہوتے، پاکستان کا شمار دنیا کی بڑی معیشتوں میں ہوتا اور ہم G7 اور G8 جیسے گروپوں کے اہم رکن ہوتے۔ عمار کہتے ہیں کہ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے، خارجہ پالیسی کے محاذ پر ہم کامیاب ہو رہے ہوتے، ہمارے تمام دوست ملکوں سے بہتر تعلقات ہوتے، دشمن ملک ہماری ہیبت سے کانپ رہے ہوتے، دنیا میں پاکستان کی اہمیت ہوتی، شاید اقوام متحدہ ہمیں ویٹو کا حق بھی دے دیتی، دنیا ہمیں قرض لینے والے ملکوں میں شمار نہ کرتی بلکہ ایک خود مختار آزاد مسلمان ریاست کی طرح اہمیت دیتی، اسلامی بلاک بن چکا ہوتا، پاکستان اس کی قیادت کر رہا ہوتا، دنیا کے جھگڑوں میں پاکستان کا کردار تصفیہ کرانے والوں میں ہوتا، ہمارے ووٹ کی اقوام متحدہ میں اہمیت ہوتی، دنیا ہماری طرف داری کی متمنی ہوتی، بھارت کی جرت نہ ہوتی کہ وہ کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف دیکھتا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو کبھی بھی پاکستان میں مارشل لا نہ لگتا، کسی کو جرت نہ ہوتی کہ عوام کے نمائندگان کے ووٹ کی حرمت کو خاک میں ملائے، کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ آئین میں اپنی مرضی کی ترمیم کرے، کسی میں اتنا حوصلہ نہ ہوتا کہ نظریہ ضرورت کے تحت ڈکٹیٹروں کو حق حکمرانی دیتا۔ پاکستانی تاریخ میں ایوب خان، ضیاء الحق اور مشرف کے نام بھی نہیں ہوتے، بنگلہ دیش اب بھی مشرقی پاکستان ہوتا اور پاکستان اصل معنوں میں ایک جمہوری ملک ہوتا جہاں آئین کی حکمرانی، قانون کی عملداری اور ووٹ کی عزت ہوتی، ریاست عوام کے لیے سوتیلی نہیں سگی ماں جیسی ہوتی، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو چکا ہوتا۔ عمار مسعود کے خیال میں اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے، سڑکیں بن چکی ہوتی، اسکول تعمیر ہو چکے ہوتے، صحت کی سہولیات سب کو میسر ہوتی، اس خطے سے بھوک ختم ہو چکی ہوتی، افلاس مٹ چکا ہوتا، روزگار کے بے شمار مواقع ہوتے، خواتین پاکستان کی ترقی میں شانہ بشانہ شریک ہوتی، نوجوان تعمیری کاموں اور منصوبوں میں مگن ہوتے، کھیل اور فنون کی ترویج ہو رہی ہوتی، فن اور فنکار کی عزت ہوتی، تعلیم کے لیے بے شمار بین الاقوامی سطح کی یونیورسٹیاں ہوتی جو مفت تعلیم بانٹ رہی ہوتی، پاکستان کے ہنرمند نوجوان دوسرے ممالک میں وطن کا نام روشن کر رہے ہوتے، پاکستان میں ناخواندگی نام کو نہ ہوتی، کھیلوں میں پاکستان کا اعلیٰ مقام ہوتا، اولمپکس میں پاکستان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہوتا، ہمارے کھلاڑیوں کی جھولیاں سنہری اور نقرئی میڈل سے بھر گئی ہوتی، ہر کھیل میں وکٹری سٹینڈ پر پاکستان کا جھنڈا بلند ہوتا، پاکستان کا ترانہ ملکوں ملکوں
गूंज रहा होता। अम्मार के मुताबिक अगर आज कायद जिंदा होते तो पाकिस्तान से जागीरदाराना निजाम खत्म हो चुका होता। वडेरों और जमींदारों की असेंबलियों में कोई जगह नहीं होती। ऐवान अवामी फलाह के कानून बनाते और स्मगलर और प्रॉपर्टी डीलर पैसे के बलबूते पर पार्लियामेंट का हिस्सा न होते। सियासत में करप्शन खत्म हो चुकी होती। सियासत को लोग इबादत समझते और अवाम की खिदमत बजा लाना अपना फर्ज जानते। तालीम याफ्ता नौजवान क़यादत असेंबलियों में आ चुकी होती। जमहूरियत निखर चुकी होती। जमहूर संवर चुके होते। मईशत संभल चुकी होती। हम खुद मुख्तार होते। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों से खौफजदा दबके न बैठे होते। अम्मार मसूद के मुताबिक इनमें से बहुत सी बातें ख्वाब हैं, ख्याल हैं, सपने हैं। किसी बात के बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता। कायद की शख्सियत, सियासत और बतानत को देखकर ये अंदाजे लगाए गए हैं जो ख्वाब लगते हैं। कोई बात वसूख से नहीं कही जा सकती, कोई अटल फैसला नहीं दिया जा सकता। सब खुश गुमानी है, खुश ख्याली है, लेकिन एक बात पूरे वसूख से कही जा सकती है कि अगर आज जिन्ना जिंदा होते तो भी इमरान खान जेल में होता, क्योंकि कायद किसी ऐसी जमात या लीडर का वजूद पसंद न करते जो खुद को वतन से बालातर समझे और खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के नारे लगवाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।